السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بیٹا سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے ہماری آن لائن کلاسز جو ہے وہ سٹارٹ ہیں، تو آپ نے پہلے کی طرح آج سے محنت سے اپنے کام کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے اور ایک اچھے انداز میں محنت سے اپنے جو سیکنڈ ٹرم کے پیپر ہیں ان کی تیاری جو ہے وہ کرنی ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کسب حلال، حلال کمانا۔ کسب حلال کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور جائز ذریعے سے رزق جو ہے وہ کمانا، حاصل کرنا، اور اسلام جو ہے وہ جتنے بھی حلال اور جائز طریقے ہیں کمانے کے ان کی اجازت دیتا ہے اور سب ناجائز اور برے طریقوں سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی یہی حکم دیا ہے کہ جو بندے محنت سے کماتے ہیں اپنے رزق کو، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بھی ہے کہ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں رزق حلال جو ہے وہ کمانے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حلال رزق جو کمانا یہ باقی فرائض کے بعد سب سے اہم جو ہے وہ فریضہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانوں میں بہترین کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جو ہے وہ محنت کر کے کماتا ہے اور وہ رات کے وقت تھک جاتا ہے محنت کر کے سارا دن کی، تو اللہ تعالیٰ وہ رات اس کے لیے مغفرت کی رات جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آج جو ہے وہ ہمارا کام ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کسب حلال کی مثالیں جو ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے کہ کس طرح انبیاء کرام علیہ السلام نے کسب حلال جو ہے وہ کھایا ہے، کمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑائی کا کام جو ہے وہ کرتے تھے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بھی بنائی تھی۔ اسی طرح مختلف انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی زندگی کے اندر کسب حلال کو محنت کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں کسب حلال کی بے شمار جو مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تجارت جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور شام کی طرف جو ہے وہ آپ نے سفر بھی کیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام بھی خود کر لیا کرتے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جو ہے محنت کی، اور خندق کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور حصہ لیا، صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کیا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے بھی ہمیں کسب حلال کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے اور آپ نے اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بے شمار صحابہ کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کسب حلال جو ہے اس کے حصول کا محنت سے جو ہے وہ حاصل کرنا ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ کسب حلال کی بہترین مثالیں ملتی ہیں کہ آپ تجارت کا کام کرتے تھے۔ اتنے بڑے فقیہ اور اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود انہوں نے کسب حلال جو ہے وہ حاصل کیا ہے اور تجارت کر کے اپنا جو رزق ہے اس کو کمایا ہے اور حاصل کیا ہے، اور پھر خود بھی جو ہے اسی کے اوپر عمل کیا ہے اور آگے بھی اس کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ جو ہے وہ کرتے رہے۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان تاجر جن کے ذریعے اسلام جو پھیلا ہے، تو انہوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلام کا جو پیغام تھا وہ پہنچایا۔ ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے لوگ جو متاثر ہوئے اور
انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد ہے کسب حلال کے فوائد و ثمرات۔ تو جو شخص جو ہے وہ محنت سے کماتا ہے وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کی زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہوتی ہیں اور اس کو دلی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور حلال رزق کمانے والا شخص جو ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ تو اس طرح اسلام جو ہے وہ ہمیں رزق حلال حاصل کرنے کے اوپر تبلیغ کرتا ہے، زور دیتا ہے اور ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا چاہیے۔ اس کے بعد اس کا سوال نمبر 1 ہے، یہ MCQs ہیں، اسلامی شریعت کی روشنی میں حلال روزی کمانا ہے فرض، حلال رزق جو ہے وہ کمانا فرض ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پیشہ تھا تجارت، حلال روزی کمانے والا بچ جاتا ہے لوگوں کی محتاجی سے۔ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے اہم کام تھا مسجد نبوی کی تعمیر، محنت کش دوست ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر آگے کویسچن نمبر 2 ہے مختصر سوالات کے جواب۔ تو کل ہم نے اس کے 3 جو ہے وہ سوال ہم نے کر لیے تھے۔ نمبر 4 پہ ہے کسی 2 انبیاء کرام علیہ السلام کے پیشے تحریر کریں۔ تو یہاں سے آپ کا کویسچن نمبر 4 سٹارٹ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سینا جانتے تھے۔ یہ آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 4 ہے۔ مختصر سوالات میں 5واں سوال ہے کسب حلال کے کوئی سے 2 فائدے لکھیں۔ تو یہ فوائد جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی 2 جو ہے وہ آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ آپ کا یہ شارٹ کویسچن نمبر 5 ہو گیا۔ اس کے بعد تفصیلی سوالات میں نمبر 1 پہ ہے کسب حلال پر قرآن و سنت کی روشنی میں نوٹ لکھیں۔ یہ کل ہم نے کر لیا تھا، آپ کو نشان لگوا دیا تھا۔ دوسرا لانگ کویسچن ہے کسب حلال کے بارے میں مشاہیر اسلام کے عمل پر روشنی ڈالیں، کہ مشاہیر اسلام کی زندگی سے ہمیں کسب حلال کی جو مثالیں ہیں ان کو ہم نے واضح کرنا ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا ہے مشاہیر اسلام کی زندگی سے کسب حلال کی روشنی اور اس کی مثالیں۔ تو یہاں سے ہم نے اس کا آپ کا لانگ کویسچن نمبر 2 سٹارٹ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تجارت اور محنت مزدوری کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کا لانگ 2 جو وہ سٹارٹ ہوگا۔ تو آپ اس کا پوائنٹ بنائیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ کا عمل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ کا لانگ 2 سٹارٹ ہوگا اور یہ لاسٹ تک مسلمان ہوتے چلے گئے، یہاں تک آپ کا لانگ کویسچن 2 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو یہ اتنا جو ہے وہ آپ کا لانگ کویسچن نمبر 2 جو ہے وہ بنتا ہے۔ امید ہے بیٹا آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے پڑھ کے اس کے سوالات جو ہے وہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور اس میں MCQs وہ بھی آپ نے نشان لگانے ہیں۔ لانگ کویسچن آپ نے یاد کرنا ہے اور شارٹ کویسچن جو ہے وہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔